قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں، لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے. یہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص میں پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مومن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر اور سنن ابی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753، یہ 2 حدیثیں سنن ابی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے. تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے. تو وہ مؤمن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ.